بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر سامرا، خلیفہ متسم ایک فوجی آدمی تھا۔ اس کی توجہ فوج کی طرف زیادہ مبذول ہوئی۔ اس کے پیش رو خلفائے عباسیہ عام طور پر خراسانیوں کے زیادہ قدردان تھے۔ انہوں نے عربی فوج پر بہت ہی کم اعتماد کیا تھا، اگرچہ خراسانیوں کی طرف سے بھی ان کو بار بار خطرے پیش آئے، لیکن پھر بھی بحیثیت مجموعی انہوں نے اہل عرب کے مقابلے میں خراسانیوں اور ایرانیوں پر زیادہ اعتماد کیا۔ لہذا فوج میں سے عربی عنصر کم ہوتے ہوتے بہت ہی کم ہو گیا۔ معتصم باللہ نے فوج کی تربیت و تنظیم کی جانب شروع ہی سے توجہ مبذول کی۔ اس نے فراغانہ اور اشروسنا کے علاقوں سے ترکوں کو بھرتی کرایا۔ ان ترکوں کی جنگ جوئی صعوبت کشی اس کو بہت پسند تھی۔ اب تک فوج میں عربی اور ایرانی دو ہی قسم کے لوگ تھے، اور ترکوں سے برابر سرحد پر لڑائی جھگڑے برپا رہتے۔ کبھی ترک سردار باج گزار بن جاتے، کبھی باغی ہو کر مقابلے پر آتے اور فوجی طاقت سے مغلوب و محکوم بنائے جاتے۔ ان پر یہ اعتماد نہیں کیا گیا تھا کہ ان کو فوج میں بھرتی کیا جاتا۔ معتصم نے ان کو اپنی فوج میں اس کثرت سے بھرتی کیا کہ ترکوں کو اس قدر فوجی عہدے دیے کہ تعداد کے اعتبار سے بھی ترک فوج ایرانی فوج سے مد مقابل بن گئی۔ عربی قبائل کم ہوتے صرف مصر و یمن کے قبائل خلیفہ کی فوج میں باقی رہ گئے، اور خلیفہ نے تمام عربی و نسل دستوں کو ملا کر ایک الگ فوج تیار کی اور اس کا نام مغاربہ رکھا۔ سمرقند، فرغانہ اور اشرسنا کے ترکوں کی فوج جو سب سے زیادہ زبردست اور بڑی فوج تھی، اس کا نام فراغنہ تجویز کیا۔ قراسی لشکر کو لشکر فراغنہ سے رقابت پیدا ہوئی، اور خلیفہ معتصم نے چونکہ بڑے شوق سے ترکوں کی جدید فوج قائم کی تھی، ان کے گھوڑے بھی بہت زیادہ اچھے تھے، ان کی تنخواہوں اور وظیفے بھی دوسروں سے زیادہ تھے، اس لیے خراسانیوں نے بغداد میں ان سے لڑائی جھگڑے شروع کر دیے۔ معتصم باللہ نے یہ جنگ دے کر بغداد سے 90 میل کے فاصلے پر دجلہ کے کنارے نہر قاتون کے مخرج کے قریب لشکر فراغنہ کی چھاؤنی قائم کی۔ وہیں اس نے ایک قصر اپنے رہنے کے لیے تعمیر کیا، فوج کے لیے مکانات بنوائے، بازار اور جامع مسجد وغیرہ تمام ضروری عمارات بنوا کر ترکوں کو آباد کر کے خود بھی اس نو تعمیر شہر میں چلا گیا۔ اس کا نام سرمن سرائے رکھا، جو کثرت استعمال سے سامرا مشہور ہو گیا۔ اس شہر کی تعمیر سن 230 ہجری میں ہوئی، اور اسی سال بجائے بغداد کے سامرا دارالخلافہ بن گیا۔ دارالخلافہ ہونے کی وجہ سے چند ہی روز میں سامرا کی رونق و آبادی بغداد کے مد مقابل بن گئی، اور عربی و خراسانی عنصر کی بجائے ترکی عنصر دارالخلافہ اور خلیفہ پر مستولی ہو گیا۔ اسی سال محمد بن علی رضا بن موسیٰ کاظم بن موسیٰ بن کاظم بن جعفر صادق فوت ہو کر بغداد میں مدفون ہو گئے۔ فضل بن مروان کی معزولی، اسی سال سن 220 ہجری میں وزیر اعظم فضل بن مروان کی نسبت خلیفہ کے کانوں میں بددیانتی کی شکایتیں پہنچی۔ خلیفہ نے حسابات کی جانچ پڑتال کے لیے اہلکار معمول فرمائے تو 10 لاکھ دینار کا غبن نکلا۔ خلیفہ نے یہ روپیہ فضل کے مال و اسباب سے وصول کیا اور اس کو موصل کے قریب کسی گاؤں میں نظر بند کر دیا، اور فضل کی جگہ محمد بن عبد الملک بن آبان بن حمزہ کو وزیر اعظم مقرر کیا۔ محمد بن عبد الملک ابن زیارت کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ اس کا دادا آبان ایک گاؤں میں رہتا اور وہاں سے تیل لا کر بغداد میں بیچا کرتا تھا۔ محمد بن عبد الملک نے بغداد میں تعلیم و پرورش پائی تھی اور اہل قابلیت اور اعلیٰ قابلیت کو پہنچ گیا تھا۔ اس کی وزارات کا زمانہ معتصم واثق اور متوکل تک ممتد کیا ہے سر، یہ ممتد ہوا ممتد ممتد ہوا۔ خلیفہ مامون الرشید کے زمانے میں جس طرح قاضی یحییٰ بن اقسم اگرچہ وزیر نہ تھے، مگر وزیر اعظم سے زیادہ اختیارات و اثر رکھتے اور ہر وقت مامون کے ساتھ رہتے تھے، اسی طرح معتصم کے پاس قاضی یحییٰ بن اقسم کے ایک شاگرد احمد بن ابی داؤد رہتے تھے۔ وہ بھی اگرچہ وزیر اعظم نہ تھے، مگر وزیر اعظم کے برابر ہی اثر و اقتدار رکھتے تھے۔ یہ دونوں استاد شاگرد و متکلم و متزلی تھے۔ مسئلہ خلق قرآن کی نسبت جو مامون و معتصم نے علماء پر زیادتیاں کی تھیں، وہ انہیں دونوں بزرگوں کی تحریک و خواہش کا نتیجہ بیان کی جاتی ہیں۔ اچھا، مگر صرف ابن ابی داؤد ہی ایک ایسا شخص
متسم کے دربار میں تھا، جو اہل عرب کے حامی و ہوا خواہ تھے، اور انہی کی وجہ سے عرب تھوڑی بہت عزت دارالخلافہ میں رکھتے تھے، ورنہ ہر طرف ترکوں یا ان کے بعد ایرانیوں کا غلبہ نظر آتا تھا۔ جی بس یہاں تک پڑھیں گے، آگے تو چلیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔